باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 253 ٹو 258 تک بیان ہوگا۔ سابقہ آیات کے اندر ایک جہاد کے متعلق قصہ ذکر کیا گیا تھا، جالوت اور طالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی شان و عظمت یہاں پہ بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں بالخصوص، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مراتب کو بلند رکھا کسی نہ کسی سے۔ اور اس کے بعد فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، اور پھر ان کو بعض نبیوں سے اعلیٰ مقام بھی عطا کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کلام کرے تو اس کا بعض سے زیادہ بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو افراد سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی شان و عظمت بیان کی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھلی نشانی عطا کی ہے کہ ان کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے اور کیا معجزہ ہو سکتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ نشانی عطا کی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور اللہ نے ان کو یہ معجزات عطا کیے تھے کہ جو اندھے ہوتے تھے ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظر کو روشن فرما دیا کرتا تھا۔ تو یہ شان و عظمت ان کو دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بعض کو بعض سے بلند رکھا ہے۔ جب بھی یہ بات یاد رکھیے گا، کہیں پر بھی مطلقاً فضیلت کا حق آئے تو وہاں پہ مراد اور ہو بات فضیلت کی سب سے اعلیٰ ہونے کی، تو اس سے مراد نبی علیہ السلام ہوتے ہیں، اور ان کے یہ وصف ہے کہ وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ اس کے اوپر متعدد احادیث بھی دلالت کرتی ہیں، لہٰذا مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جتنی بھی مخلوق ہے، باقی انبیاء جتنے بھی تھے وہ آئے تھے ایک ایک جگہ تک، یعنی کسی کو مصر کا بنایا تو کسی کو فارس کا بنایا، متعدد ایک علاقے تک ان کی نبوت محدود ہوتی تھی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام آ گئے تو ان کی یہ خصوصیت اور فضیلت میں اعلیٰ ہونے کی بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ یہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام پوری مخلوق کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث پر آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ہی نبوت ختم کر دی گئی ہے، یعنی میرے بعد نبوت اب نہیں آ سکتی، اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں
اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر دو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہے۔ اب دیکھیں نا، سابقہ آیات کے اندر بتایا گیا کہ اتنی نشانیاں کھلی ہونے کے باوجود پھر بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہاں پہ اختلاف ہوتا، یہ بھی اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، اور نہ ہوتا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا تھا۔ لیکن اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ ہم ایک وصف کو، یعنی نبوت کا اگر بیان چل رہا ہے تو وہاں پہ نبوت ہی چل رہی ہے، حالانکہ سب سے پہلے جو ہماری فرسٹ پیورٹی ہے یا سب سے پہلا جس کا درجہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، وہ سب سے پہلے بیان ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس وقت چاہے اسی وقت اس کو زیر کر سکتا ہے۔ جو کچھ دیا ہوا ہے سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو تلاوت فرمائی اس کے اندر بتایا گیا کہ جتنا کچھ ہم نے آپ سب کو عطا کیا ہے، یعنی جو کسی بھی فرد کو دیا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، تو فرمایا اسی دیے ہوئے میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی میرے رستے میں دو۔ اور فرمایا کہ اس دن سے پہلے یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ محشر کے دن سے پہلے تم دے لو، اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور کہا نہ کافروں کے لیے کوئی دوستی ہے اور نہ شفاعت ہے، یعنی جو بندہ انکار کرنے والا ہے ان کے لیے پھر وہاں پہ کوئی دوستی نہیں ہے اور کوئی شفاعت کا وہاں پہ محل نہیں ہے، اور فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اس کے بعد ہماری جو آج کے لیکچر کے اندر ایک خاص چیز ہے اور خاص آیت مبارکہ ہے، جس کو ایک روایت کے مطابق تمام قرآن مجید میں سب سے افضل آیت کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے اور عظیم ترین آیت ہے، اور اس کے متعلق صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ملتی ہے، حدیث کا نمبر 2311 ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کے جو تھا صدقہ خیرات، اس پر مجھے مامور کیا اس کی حفاظت کے لیے۔ جو مال غنیمت آیا تھا وہ زکوٰۃ تھی، صدقہ تھا، تو اس کے اوپر مجھے مامور کیا حفاظت کے لیے، تو لہٰذا میں نے کیا کیا، رات کو حفاظت کر رہا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے بیچ میں سے لب بار کے ڈالنا شروع کر دیے اور وہاں سے وہ مال لے کے جانے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی قسم میں بہت زیادہ محتاج شخص ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام کی تمہیں خدمت کے اندر لے کے جاؤں گا، وہ جو سزا مقرر کریں گے وہ تمہیں ملے گی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں بڑا محتاج ہوں، بہت زیادہ میرے بیوی بچے پیچھے اہل و عیال رو رہے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو۔ اب ایک دن قصہ ہوا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صبح حضرت ابو ہریرہ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی بتایا بھی نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، رات کے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا؟ تو کہا یا رسول اللہ، وہ چور آیا تھا، پھر اس نے کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اگلے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج پھر وہ آئے گا۔ اس بار حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں زیادہ ہوشیار ہو گیا اور میں نے کہا کہ اب وہ آئے گا تو اس بار میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لے کے آؤں گا۔ اب وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے پھر لب پر کے ڈالنا شروع کیے اپنی جھولی کے اندر اور لے کے جانے کی کوشش کی، تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ تم کہاں پہ لے کے جا رہے ہو صدقے کا مال؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں بڑا ہی محتاج شخص ہوں، بڑا میں پھنسا ہوا ہوں اور میرے اہل و عیال بڑے کمزور ہیں، میں بڑا ضعیف ہوں، تو لہٰذا مجھے چھوڑ دو، اللہ کی قسم دے کے کہا۔ تو وہ اب چلا گیا، اس کو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، چھوڑ دیا۔ اب وہ دوبارہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صبح گئے، ابھی بتانا ہی تھا، تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں بڑا محتاج ہوں، میرے اہل و عیال، تو میرے دل میں دوبارہ ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے اور پھر وہ آ جائے گا، یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے تصدیق کر دی کہ اس نے کہا بھی جھوٹ ہے اور پھر وہ آ جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ اس بار آئے گا تو پھر اس بار پکڑ لیں گے۔ اب وہ رات کو دوبارہ آیا، لب بھر کے ڈالنے کی کوشش کی، تو نبی علیہ السلام نے چونکہ پہلے بشارت دے چکے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے کہا کہ اب میں جاننے دوں گا، تم نے 2 دن مجھ سے جھوٹ بولا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا
کہ میں بڑا محتاج ہوں. اس نے کہا آج یہ بہانے نہیں چلیں گے. اس نے آگے سے اب دیکھے کیا ڈیمانڈ ڈالی اور کہا کہ یہ لے لو مجھ سے، یعنی ایک وظیفہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر یہ وظیفہ تم پڑھ لیا کرو گے. حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ آپ اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں گے تو رات ساری آپ کے مال کی حفاظت فرشتے کیا کریں گے، اور اگر آپ یہ چند کلمات پڑھ لیں گے تو رات ساری آپ کی یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ مال پڑا ہے، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرما دے گا. جب یہ دونوں باتیں کی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے سکھاؤ وہ کلمات کون سے ہیں. تو اس وقت وہ شخص نے آگے سے یہ کلمات سکھائے، اور وہ کلمات یہ والے ہیں جو آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 255 کے اندر ذکر ہوئے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کہا یہ کلمات مجھ سے لے لو، فرشتے بھی نگرانی کریں گے اور شیطان بھی نہیں آ پائے گا. صبح جا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ مقدمہ رکھا تو کیا خوبصورت الفاظ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو تھا وہ تھا تو جھوٹا، لیکن جو تمہیں بات بتا کے گیا وہ صحیح بتا کے گیا. اور اس حدیث میں کیا لطف ہے. پھر نبی علیہ السلام نے آگے جو جملے عطا فرمایا کہ تمہیں پتہ وہ جو 3 دن سے شخص آ رہا تھا وہ تھا کون؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم. کہا کہ وہ جو 3 دنوں سے شخص آ رہا تھا نا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان خود تھا. اگرچہ غلط ہے لیکن بات تمہیں ٹھیک بتائی ہے، اگرچہ اس کا کام ہر وقت بھڑکانا ہے لیکن جو اس نے بات بتائی ہے وہ تمہیں ٹھیک بتائی ہے، تو لہٰذا وہ بات تم سنبھال کے رکھو اپنے پاس. پھر حضرت ابو ہریرہ یہ ورد کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو ورد و وظائف ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کو داخل کیا جاتا ہے. اور فرض نماز کے بعد جو شخص پڑھے تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے، اور وہ صرف موت ہے. جو ہی موت آئے گی فوری طور پہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو لہٰذا اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. آیت الکرسی یہ بہت واضح آیت تھی تو اس لحاظ سے اس کی فضیلت میں ہم نے بیان کر دی. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے. الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. یعنی ایک ہوتا ہے نیند آنا، ایک ویسے بندہ تھوڑا سا گرتا ہے، یہ اونگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں آتی. تو کس طرح بندہ گناہ کا سوچ بھی سکتا ہے کہ جب پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت بندے کو دیکھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے. یعنی جو کچھ آسمان کے اندر چل رہا ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس آیت مبارکہ سے بڑے بڑے عقیدے واضح ہوتے ہیں، اور جو اہل سنت کا مین سٹریم عقیدہ ہے وہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے بھی حتیٰ کہ ذاتی علم یا ذاتی سفارش منتخب نہیں کر سکتے. اس میں 4 چیزوں کا فرق یاد رکھیے گا، یہ غالباً اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات لکھی ہے. وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور ہمارا عطائی. اللہ غیر فانی ہے اور ہم لوگ فانی ہیں. اللہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور ہم حادث ہیں. یعنی اللہ پہلے سے تھا اور ہم بعد میں وجود میں آئے اور ہم ختم ہو جائیں گے. اور اللہ لامحدود ہے، جدھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہاں تک اس کی پہنچ ہے. ہماری کوئی صرف ایک محدود طاقت کہ یار ہمارے وچ اتنی طاقت ہے اور اتنا اسٹیمنا ہے کہ ہم یہاں سے لے کے لاہور تک پیدل چل سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے. پیدل کی بات کر تو ہمارے اندر یعنی ایک محدود طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود ہے. ہم لوگ فانی ہیں. آج کوئی پتہ نہیں یہاں سے سارے اٹھ کے جائیں تو صبح تک کوئی بچے یا نہ بچے. ابھی رات کو کوئی ارتھ کیوں آ جائے، زلزلہ آ جائے تو کوئی پتہ نہیں کیا بنے. یہیں بیٹھے بیٹھے آ جائے. ہم فانی ہیں لیکن وہ غیر فانی ہے.
اس کا علم ذاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کا بھی حتیٰ نبی علیہ السلام کا جب نام لے لیا تو اس سے یہ لازمی طور پہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر کوئی ولی بھی ہے یا اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہے، وہ تمام کا علم پھر عطائی ہوگا جب نبی علیہ السلام اس میں آگے ہیں۔ تو لہٰذا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ وہی بات، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو ہر اس چیز کا علم ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے مطابق علم دیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کے علم کے اوپر کوئی بندہ شکوہ یا شکایت کرے، گویا وہ نبی علیہ السلام کے علم کے اوپر نہیں بول رہا بلکہ اللہ کے علم کے اوپر بول رہے۔ کیونکہ جب دیکھیں نا، جب بات کی جاتی ہے شاگرد کے اوپر، تو اس کے بعد کہا جائے گا یار اس کے پاس یہ علم ہے تو اس کو کس نے سکھایا ہے؟ تو لہٰذا جب جس کا نبی علیہ السلام اللہ کے شاگرد ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے علم کے اوپر بات چیت کرنا یا بہتان بازی باندھنا گویا اللہ کے علم کے اوپر بات کرنا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ یہاں پہ جو کرسی الفاظ ہے اس کے اوپر بھی کافی لمبی ڈبیٹ ہے کہ یعنی کہ کرسی، یہاں پہ بولا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہا کہ اس کی کرسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، یہاں سے اب ہم کرسی مراد نہیں لیتے۔ کرسی اس وجہ سے مراد نہیں لیتے جس طرح یہ میں بیٹھا ہوں، یہ والی کرسی اگر ہم مراد لیں گے تو ایک حیت پیدا ہوگی اور اللہ کے لیے جسم ایک مقرر کرنا پڑے گا، کیونکہ کرسی کے اوپر اب چونکہ اللہ کی کرسی ہے تو لہٰذا اللہ اس پہ بیٹھتا بھی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم یہاں پہ کرسی مراد نہیں لیتے بلکہ علم یا قوت یا یہ چیز مراد لیتے ہیں تاکہ اس سے مفہوم کو اور سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اگر ہم کرسی مراد لیں گے تو اس کے ساتھ نعوذ باللہ کفر تک معاملات جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر محل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کو مقرر کرنا یہ تو کفری عقائد و نظریات میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے، یعنی یہاں پہ وہی لفظ جو مشہور و معروف اب ہو چکا ہے طاغوت، جو طاغوت کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اور فرمایا کہ اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا۔ لیکن جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ کو تھام لیا ہے، تو اس نے ایک مضبوط سہارا، ایک اسٹیمنا پورا اپنے اندر بھر لیا ہے، اس کو کھڑا کر لیا ہے اور وہ اس کے اوپر تھام کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور فرمایا جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، یعنی ٹوٹ ہی نہیں سکتا وہ سہارا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طاغوت اب چونکہ اتنا معروف لفظ ہو چکا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ طاغوت کوئی بھی چیز جو اللہ کے حکم کے معنی ہو، جو ہمیں اللہ کے قریب جانے سے روکے، وہ ہر چیز طاغوت ہے۔ اس کو آپ یہاں پہ شیطان مراد لے لیں یا واضح طور پہ تو سب سے بڑی چیز شیطان ہے، لیکن اس کے علاوہ بیسیوں چیز، یعنی کاروبار اگر آپ کو آپ کے کام کرنے سے روکتا ہے، آپ کی نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو سمجھ لیں وہ کاروبار بھی آپ کے لیے طاغوت ہے۔ آپ کا کوئی بھی معاملہ، جس طرح مثال آپ کو دے دیے کاروبار کی، اس کے اوپر جتنی مثالیں آپ فٹ کرنا چاہیں سینکڑوں، وہ ساری کی ساری بیچ میں آ جائیں گی اور وہ ساری بندے کے لیے طاغوت بن جائیں گی جو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا والی ہے، دوست، یہاں پہ آپ معنی لے سکتے ہیں، ولی کے متعدد معنی ہے، کہیں پہ دوست ہے، کہیں پہ مددگار ہے،
اور کہیں پہ حامی و ناصر ہے، متعدد اس کے معنی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دوست کا معنی لے لیں کہ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، ان کا حمایتی اور دوست ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے پکڑ کے بندوں کو نور کی طرف داخل کر دیتا ہے، یعنی بندہ اندھیرے میں تھا، کفر میں تھا، تو وہاں سے نکل کے بندہ مومن ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کے اولیاء چونکہ طاغوت ہے، شیطان ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، تو وہ تو ہمیں اندھیروں سے پکڑ کے روشنی میں ڈال دیتا ہے، لیکن جو طاغوت کے ماننے والے ہیں یعنی شیطان کے، تو وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ ان کو روشنی سے پکڑ کے اندھیروں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں کا مختلف قول۔ اور فرمایا یہ جن کو روشنی سے پکڑ کے اندھیروں کی طرف ڈالا چاہتا ہے، یہی لوگ آگ میں ہیں اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہماری آج کی آخری آیت، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا۔ مناظرے کی ایک پوری ایک کتاب رشیدیہ آپ سمجھیں، درس نظامی کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرے کا انداز دیکھیں اور اس کے اندر جو کیفیت اور سوز و دگاز آپ دیکھیں تو بندے کو بڑا ایک ملتا ہے کہ یار مناظرہ کرنے کا یہ بھی انداز ہو سکتا ہے۔ اس کا پس منظر آپ اس طرح سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو یہ بات جو قصہ ہے آگ میں ڈالنے سے پہلے کا بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں بعد میں، لیکن عقیدہ توحید کا ڈنکا بچانے کے لیے آپ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس نے بات چیت کی کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب تسلیم کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مردہ کرتا ہے، یعنی حیاتی اور مماتی اس کے ہاتھوں میں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہی بات، اس نے 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک کو قتل کیا، دوسرے کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں مار بھی سکتا ہوں اور آزاد بھی کر سکتا ہوں۔ اب جب دونوں مقدمے سامنے رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ بندہ جہاں سے بول رہا ہے نا، جو جس طرح کی بات کرے اس کو ویسی ہی انہوں نے سٹ ماری، جس کو آپ سمجھیں وہ جس طرح کی بات چاہ رہا تھا نا اگلے بندے کے مطابق بات کرنا بہترین عالم کی اور بہترین فقیہ کی نشانی ہے۔ یہ حضرت علی کا قول مشکات کے اندر مل جاتا ہے کہ بہترین مومن، بہترین عالم وہ ہے جو اگلے بندے کے مطابق بات کرے۔ ایک بندہ کچھ جانتا ہی نہیں، صحیح کی اس کو شرطوں کا نہیں پتہ، اب وہ بات چیت آپ کے ساتھ کرنے آ ہی گیا تو آپ اس کے مطابق اس کے ساتھ بات کریں گے، نہ کہ یہ کہ اس کو پوچھیں یار صحیح جو حدیث ہوتی ہے یعنی صحیح اصطلاح اس کی شرطیں کتنی ہیں، اس کا کیا مقام ہے، اگر بات چیت کرنی ہے الحمد کے اوپر پیش کیوں ہے، یہ بات کرنے کا وہاں مقصد ہی نہیں، محل ہی نہیں، اس کے ساتھ آپ اس کے مطابق بات کریں گے۔ جب دیکھا نا کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ جو میں نے مرنے اور زندہ کرنے کا ذکر کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تو اپنے اندر ہی دیکھ لے کہ تو بھی ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے جو بالکل بے جان تھا، اس کو جب سمجھ نہیں آئی نا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مطابق پورا چھکا مارا، کہا کہ پھر یہ لے جا لفظ اور اس کو سنبھال، اور قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ پھر وہ ہکا بکا رہ گئے کہ یار یہ کیا بات کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تیرے اندر اگر اتنا دم ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ بس اب اگر بات ختم، مطلب ایک ایسا چھکا مارا کہ بات ختم۔ قرآن کا آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ کیا فرمایا؟ اے حبیب، اب یہ بھی نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے، جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ آگے سے اس نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، فرمایا اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی وہ پورا مقدمہ میں نے آپ کے پاس رکھ دیا۔ تو فَإِنَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جب اس نے کہا نا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، تو ابراہیم نے فرمایا تو اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے رپلائی دیا، کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تنبیہ کر دی، کہا کہ یہ کام تو کر کے بتا دے تو پھر ہم تجھے مان جائیں گے۔ اب یہ کام وہ زندہ مردہ کرنے والا تو اس کو سمجھ نہیں آیا نا پوائنٹ آف ویو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے،
ہکا بکا رہ گئے، یار یہ کون سی بات، یہ مقدمہ کہاں سے اڑ کے آ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، اب دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بات کی تھی نطفے کے مطابق کہ دیکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ والد کے اندر نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ عورت کے رحم کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیزوں سے بھی ایک اولاد اور ایک بندہ پیدا کرتا ہے، تو اپنے اندر ہی دیکھ غور فکر کر، لیکن جب اس کو سمجھ نہیں آئی نا، عقل میں بات نہیں آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مطابق گفتگو کی۔ تو لہٰذا اگر آپ کا بھی کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو ملحد کے ساتھ، تو ان کے ساتھ آپ اس طرح بات چیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔